کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. یہ نہیں کہا کہ ایک رات 1000 کے برابر ہے، برابر نہیں کہا، خیر 1000 سے بھی زیادہ بہتر. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا. یہاں کی 2 رکعت نماز گویا 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر. یہاں کا 1 درہم کا صدقہ گویا 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر. یہاں کا ایک سورہ قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی. یہ تو سورہ قدر. اور ادھر سورہ حامیم دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا. یفرق فیہا کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم. کہا کہ یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. تو قرآن نے کہیں سے 1000 مہینوں سے بہتر کہا، کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا، برکتوں بھری ہوئی رات، اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا، سلامن. یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی. لیکن کب تک سلامتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک. فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی، رات نکل گئی، یا پورا سال. ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جاب چھوٹ گیا. شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی؟ وہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات کو یہ طے ہو رہا تھا. دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا معلوم ہوا اس وقت ICU میں پہنچا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا میرے گھر پہ مصیبت آئی. شب قدر میں کیوں تم نے دعا نہیں مانگی تھی؟ پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا. جب یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا، لکھنے کے بعد فرشتے کہتے خدا بندہ دے دے کہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. نہیں، ابھی رک جاؤ، شاید فجر تک یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے. اللہ نے لکھ لیا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اب آپ دعا کریں گے پھر لکھا جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا. نہیں، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ لی. کتنی روزی ملے گی، کس کو صحت ملے گی، کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، کس کو مثلا حج کی سعادت ملے گی جو رمضان کی تو دعا میں روز آتا ہے، کس کو جاب ملے گا، کس کو ویزا ملے گا، کون سے بچے کو اپنی مثلا ایجوکیشن اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں، یہ سب اللہ نے لکھ لیا. مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا، ہے روک کے رکھا جا رہا. خیر جاؤ، فجر ہونے دو، شاید یہ فجر تک اپنی اس تقدیر کو بدلوا دے. اور یہیں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ آج کے موضوع پہ آتا ہوں. قرآن کریم نے کہا یمح اللہ ما یشاء و یثبت، جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا. جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے، ایک بار لکھ لیا اللہ نے، اب ہاتھ بن گئے، خود کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا. تو کیسے مٹاتا؟ 3 چیزوں میں پروردگار نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر آپ کی بدل سکتی ہے. لکھنے والا رب العالمین خالق کائنات، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا. خاص 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت. پہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ سارا سال سنتے، مگر اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیزیں سارا سال آپ سنتے وہ آج کی رات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. آج سے مطلب جو کل رات آنے والی. مثلا اعمال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. آپ کہیں گے ارے کون ہے ایسا؟ میں جانتا، ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آج تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رضویہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کتنے لوگ ایسے ملتے. بھائی مولانا وہ فجر کی نماز تو 12 سال کا مسئلہ، ہم تو اعمال کرنے آئے، اعمال کی کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ فجر کی نماز بھی ضروری. فجر کی نماز تو بہت اسٹرانگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو ملے. اعمال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ نہیں. سنا کہ اس لیے آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑھیں گے، یہ اعمال میں کہا اس کے لیے تو باقی سال کی راتیں. ایسا نہیں، جو چیزیں باقی راتوں میں ہیں آج کی رات 1000 گنا زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں. آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بات. صدقہ، عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ.
عام زندگی میں بھی آج کی رات تو ہر تقدیر بدلنے کی رات ہے، جو راتیں تقدیر بدلنے کی نہیں ہے اس میں بھی صدقے میں اتنی طاقت، بیمار کو شفا ملتی، بے روزگار کو روزگار ملا کرتا، آدمی کے کتنے ہی مشکل 70 بلاؤں کا حل ہے صدقہ، یہ تو آپ نے سنا کل رات۔ کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں، صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں 5 درہم صحیح، یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی ہے۔ نمبر 2 دعا، خود دعا جو آپ پوری رات مانگیں گی، خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ٹلتا نہیں، قوم یونس پر عذاب آیا اور واپس چلا گئے، کیوں؟ دعا کی وجہ۔ ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی، عذاب خدا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذاب خدا تک کو ٹال سکتا ہے، تو ہماری زندگی کے یہ عام مسئلہ ہے۔ لیکن دعا میں 2-3 باتیں یاد رکھیے گا، وہ اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آج کی رات کے لیے منتخب کیا، ورنہ دعا پہ تو آپ پورے اشعار سن چکے۔ 2-3 بہت چھوٹی بات۔ نمبر 1، دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے، وہ نہ ہو کہ جوش میں دعا شروع تو کر دی، مولانا نے جوشن صغیر کے بڑے فضائل پڑھے، دعا پڑھو، تھوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گر رہے ہیں، کتنے باقی بچے، وہ زیادہ ہی لمبی دعا ہو گئی۔ ابھی آج کل تو یہ جو اسکرین پر اور سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کتنے صفحے رہ گئے، لیکن وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دعا مختصر ہو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے، اس کا اثر زیادہ۔ اتنی ہی لمبی چوڑی دعا سے ہے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ دعا میں پوری توجہ، کنسنٹریشن۔ نادر شاہ درانی کا واقعہ ہے، اگرچہ جاہل مطلق ہے یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائیٹیریا تو نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پہ حکمت کی ایسی بات جاری کی کہ بڑے بڑے علماء تک حیران ہو گئے کہ کس طرح اللہ نے اس کی زبان پہ ایسے کلمے جاری ہے۔ اس نجف اشرف کے گنبد پہ قرآن کی کون سی آیت لکھی جائے، اسی کا واقعہ۔ اب دیکھیے وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کازمین پہنچا، زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہوں، پورے 14 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے، لیکن لقب جو عطا ہوا باب حوائج کا وہ ہمارے 7ویں امام کو عطا ہوا، کازمین کا ہوا باب الحوائج۔ ہر امام باب الحوائج، کیا نجف باب الحوائج نہیں ہے؟ کیا کربلا میں آقا حسین باب الحوائج نہیں؟ کیا مشہد میں میرا 8واں امام باب الحوائج نہیں؟ لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ یہ لقب ملا ہے 7ویں امام کو، باب الحوائج۔ روزے میں داخل ہو، جب روزے میں جا رہا، بالکل جاہل مطلب، ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑی معلومات ہے، ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتویٰ دینا کہاں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں فتویٰ کیسے دیتے، بہت احترام ان کا کرنے تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتویٰ مت دیجیے، پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے درمیان کہتا طے پا رہا، آپ کے فتوے نے ہماری عیدوں کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، ہم جو مرضی کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے۔ اور جاہل مطلق ایک منظر دیکھا، ایک دم چکرا گئی، کیا دیکھا؟ یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پہ یہ منظر ملے گا، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے، جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں، ایک لائن لگی ہوئی ہے، فقیر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، اور فقیروں کا مسئلہ بھی یہی کہ جتنا زیادہ ہینڈی کیپ یا ڈس ایبلڈ یا جسمانی اعتبار سے برا ہوگا اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا، لیکن جو مسئلہ شادی کا ہے اس کا بالکل الٹ، تو لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت گوری ہے، بہت ہی اچھی ہے، اس کو پہلے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سے شادی، ایک سے ایک رشتے اس کے آئیں گے، یہ سب پلس پوائنٹ۔ فقیر کا تو نہیں ہے، فقیر تو اگر اندھا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے، یہ اس کا پلس پوائنٹ، اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا۔ چنانچہ سارے فقیر بیٹھے، ایک لائن، ایک جگہ پوری بنی ہوئی ہے جس میں سارے اندھے فقیر۔ اندھا فقیر جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہوتی، اور جو کہ ٹیکس فری آمدنی ہوتی ہے، اس لیے جب مرتا ہے تو پتہ چلتا کہ کتنا چھوڑ کے گیا اس نے دیکھا۔ اللہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ، باب الحوائج کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہا، مرتبہ حیرت زدہ رہ گیا، کہا کہ یہ وہ روزہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں کے اپنی حاجتیں پوری کروا رہے،
اور تم تو اسی کے دروازے میں صبح سے شام بیٹھے ہوئے، کیا تم نے ان سے کبھی نہیں مانگا کہ تمہاری آنکھیں تم کو واپس مل جائیں؟ فقیروں نے کہا یہ دعا تو ہم روز مانگتے ہیں لیکن ایسی دعائیں پوری کہاں ہوتی۔ غصے کے عالم میں تلوار نکالی کا میں جا رہا ہوں زیارت پڑھ کے آ رہا ہوں، اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھوں کی بینائی نہیں آئے تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ نادر شاہی حکم اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جو زبان سے نکل گیا سو نکل گیا زیارت کی اور جس مقصد کے تحت آیا تھا روزہ دیکھا اور پھر باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر پڑے۔ مرسی پٹیشن، رحم کی درخواست کر رہے ہیں؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نادر شاہ تیرا آنا کتنا مبارک ہوا، ہم 40 سال سے دعا مانگ رہے تھے ہماری دعا قبول نہ ہو، اور ادھر تو آیا اور ہم نے ایک دعا مانگی، ایک لمحے میں دعا قبول ہو گئی، سب کو بھی نہیں مل گئی۔ اب وہ جاہل مطلق مسکرا کے کہتا یہ بات نہیں، آج سے پہلے تم نے اوپری دل سے دعا مانگی تھی، آج جو ننگی تلوار تم نے دیکھی ہے نا تو دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے، جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بار بار صفحے پلٹ کے دیکھے جائے کتنی دعا رہ گئی، ایک مختصر سے دعا، یہ پہلا اصول ہے اور بہت اہم اصول۔ تو پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی۔ توبہ کا موقع ہے، کل دو بہت اہم دعا ہیں، دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ۔ کل کی یہ دو بہت اہم دعا ہے نا، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، وہ فرفر پڑھنے کی دعائیں نہیں ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیے کہ کیا کیا کانٹے ہمارے اندر لگے ہوئے، ان کو نکالے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ ایک ایک جملہ آتا ہے، اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں۔ کتنی ساری باتیں دعائے مکارم الاخلاق پہ ایک اشرا تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے، خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تو میں کچھ توجہ دے رہا تھا، لیکن کل دیکھیے گا اس کے ترجمے میں تکبر کا اس میں بھی تذکرہ، عجب کا اس میں بھی تذکرہ، حسد کا اس میں بھی کل کی رات کس بات کا نام کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں پیوست کانٹے نکالیے اور دعائے توبہ کیجیے تاکہ پھر وہ معاف ہو جائیں۔ پھر آئندہ سال، پچھلا سال کا اپنا جائزہ لیجیے، آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگیے جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ اب اللہ سے کیسے قریب ہو؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفصیلی حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیری انتہائی قربت چاہتا ہوں، کاش شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھا کر، جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے انتہائی قریب ہو جاتا۔ دیکھیے ویسے تو ہر نماز کی خصوصیت ہے الصلاۃ و معراج المومن، ہر نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی، لیکن وہ جو اعمال شب قدر میں 2 رکعت نماز ہے کہ راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کون سی نماز تھی؟ وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ جب مولا نے ایک بار جناب خضر کے فضائل بتائے، مگر ساتھ میں یہ کہا خضر کو یہ بلند مرتبہ دعا کے پڑھنے سے ملا، تو کمیل نے پوچھ لیا تھا نا کہ مولا وہ کون سی دعا؟ تو مولا نے وہ دعا تعلیم کی جو دعائے کمیل کے نام سے۔ تو ادھر جب امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا ہوں، اے خدا تجھ سے سب سے قریب کون ہوتا؟ کہا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتا۔ امام اصل میں بتائیے رہے کہ جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزے بھی ہر امت پہ فرض کیے ہیں، اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کی ہے۔ بیان یہ کر رہے ہیں شب قدر بھی ہر امت پہ آئی ہے جیسے روزے آئے، اس میں یہ حدیث آ گئی کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت چاہتا ہوں، کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز۔ اب موسیٰ اور اللہ تو جانتے ہیں نا، ہمارا تو نہیں جانتے۔ راوی نے فوراً کہا مولا یہ کون سی نماز تھی جس کو پڑھنے سے آدمی اللہ سے، امام نے فرمایا 2 رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد 7 بار قل هو اللہ بھی ہے اور آخری نماز میں توبہ بھی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی۔ اب قریب کرنے کا ہونے کا فائدہ کیا؟ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا، اب یہ توہین پروردگار نہ ہو جائے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، گویا آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کا منہ، خدا بندائی خدا بندائی خدا، اور یہ اللہ نے خود کہا الحمدللہ الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، وہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانا بھوسی کو بھی سن لیتا ہے۔ تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ گویا اللہ کے کان میں منہ رکھ کے ہر بات کہہ رہے ہو۔ میرے بچے اب تو بڑے ہو گئے، جب چھوٹے سے اکثر ایسا ہوتا، کوئی بچہ ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پتا نہ چلے، بالکل قریب آتا، کان پہ منہ رکھ کے کہتے رہے پاپا یہ لے کے آئیے گا، وہ والی چیز جو تھی نا وہ ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے تھے۔ جب آپ کو اللہ کا اتنا قریب ہونا
تو وہ 2 رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے ساری زندگی، سب نے پڑھی ہوگی، اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے، یہ سمجھ کے پڑھی، اور اسی لیے ہمارے شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے۔ ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا، پہلے قریب تو ہو جائے نا، اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گی اب آپ مانگیے جو آپ کو مانگنا ہے۔ یہ دعا کی طاقت بھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، قوم یونس کا عذاب، مگر پھر وہ دعا آپ جتنا قریب سے قریب ہو کے مانگے، ابھی باتیں بہت، مگر تیسری اور آخری چیز، 3 چیزیں میں نے کہیں تھی نا آپ کی تقدیر بدلیں گی، اب اگر یہ تیسری چیز میں پرسوں بتاؤں اور کل کی رات گزر چکی ہوگی تو دعا کا کچھ بیان اگر رہ بھی جائے تب بھی ایک اوور آل دعا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے آ گئے۔ نادر شاہ کا واقعہ، دل کی گہرائی سے دعا، پیغمبر کی حدیث، چھوٹی دعا ہو لیکن توجہ سے مانگو، اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمان کہ پہلے مجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤ، جتنے قریب ہوگے اتنا ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی۔ اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز، یہ بہت اہم، یہ بھی بہت اہم، جو تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی، کیونکہ آج ذکر آ گیا تھا باب الحوائج کا، تو یہ روایت وہ واقعہ باب الحوائج کے روزے کا، یہ روایت باب الحوائج کی ہے کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، بنی اسرائیل، بہت مشہور واقعہ ہے، شب قدر میں خاص یاد کرنا، اور کسی خاص وجہ سے میں اس کو اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ، میں بہت جلدی چھلانگے لگاتا ہوا نتیجے پہ آپ کو پہنچاتا ہوں۔ ایک نوجوان شادی شدہ، ارے خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بیوی، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بیوی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، بیوی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخوار ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا، غربت بہت زیادہ، محنت بھی پوری کر رہا، دعا بھی پوری مانگ رہا، ایسا بھی نہیں کہ محنت میں کمی ہے، محنت پوری، ایسا بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا، دعا بھی پوری نہیں، اور واقع بڑھتے چلے جا رہے، مگر یہ دعا کا ایک اصول امام نے بتایا، فقیر کی طرح دعا مانگو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ، کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھول ہی دے گا، مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا۔ ایک رات خواب میں فرشتہ آیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، اور کہا کہ اگرچہ اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر بدلی جا رہی، کون سی چیز تقدیر بدلتی؟ کل رات آپ کو بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی، تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے، مگر اتنی دعا تو نے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آدھے حصے تقدیر بدل دی۔ اب میں یہ جملہ میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں، بہت حدیث پڑھی کہ مثلا اس کی زندگی میں ابھی 30 سال باقی، تو کہا 15 سال اللہ نے تمہارے لیے غربت کو ختم کر دیا اور سارے عیش و آرام۔ کون سے 15 سال چاہیے؟ چوائس اور اختیار تیرا۔ کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ، مشورہ کرنا۔ کہا ٹھیک، کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا۔ اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بالکل بیوی سے لیا جائے۔ ہم نے کہا داڑھی رکھے گا مولانا، بالکل داڑھی پہ اطمینان آ گیا تو رکھیں گے، نہیں پہلے بیوی سے پوچھ، ہوتا ہے نا، اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شوہر بیوی جو ہیں گھر کے خرچے بہت، آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے 15 سال ابھی جوان، غربت گزارا کر لیں گے، بڑھاپے میں غربت مشکل ہوتی ہے، اس میں پیسے لے لیتے۔ کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں، بوڑھے میں پیسہ، بوڑھے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کام کا ہے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ یہ چیز نہیں کھانا، بلڈ پریشر یہ چیز نہ کھانا، نہ کچھ پہن سکتے ہیں، نہ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں، ذرا 2 قدم چلتے ہیں تو سانس پھولنے لگتی، ہم کہاں جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیٹو دیکھنے اور کشمیر دیکھنے؟ تو بڑھاپے کے اندر کیا مزہ تو جوانی میں۔ ڈسکشن ایک فیصلہ کر لیا، رات ہو گئی، فرشتہ آیا، کیا چاہیے؟ کہ پہلے دولت والے سال چاہیے، پھر غربت گزارا، ٹھیک۔ اگلے دن سے بہرحال اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا، بچے تو سمجھے کہ بھی نہیں کہ چھپر کیسے پھٹتا ہے، لیکن چھپر پھاڑ کے دیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے، مٹی میں ہاتھ ڈالے، سونا بن جائے، دولت آنے لگی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ اتنی خرابیاں لے کے آتی
کہ جو آدمی پہلے سے بھی ارادہ کر کے بیٹھا نہیں نہیں میں دولت والا بنوں گا، میں تکبر نہیں اختیار کروں، میں مغرور نہیں بنوں گا، وہ پرانے دولت والے سے زیادہ متکبر بنتا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اب وقت نہیں رہا. میرے پاس ہمت طاقت توانائی بہت ہے، آپ کا جوش بھی بہت ہے، لیکن وقت بھی ہم کو خیال کرنا ہے. آخری جملے جو اب جو دولت اگلے دن سے آنے لگی. بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی، ہمیں پتا ہے فاقہ کتنی بری چیز، اللہ اتنا ہم کو دے رہا، ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ تقسیم کر. شوہر نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے بسم اللہ. اب یہ خرچ کر رہا ہے لیکن چونکہ وعدہ کا 15 سال غربت نہیں آئی، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے مل رہا ہے. تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ 3 خرچے ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کا اجر اپنی جگہ دنیا میں بھی 70 گنا زیادہ ملے گا. ایک حج میں جو خرچ کرے گا، ایک اپنے والدین پہ جو خرچ کرے گا، اور تیسرا وہی جو واقعہ رشتہ داروں کو دینا شروع کیا قریب، لیکن وعدے کے پورے سے 15 سال. فرشتے نے کہا تھا 15 سال ہو گئے. شوہر اور بیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عیش کے دن ختم ہوئے، کوئی پرانی تقدیر آ رہی. رات کو فرشتہ آیا، جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آ رہا ہے اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے. مسکرا کے کہا پہلے بات تو پوری ہو جانے دو، میں اس لیے نہیں آ رہا، میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ نے اب تمہاری تقدیر پھر بدل دی ہے اور مرتے دم تک تمہیں اتنی ہی دولت عطا کرنا ہے. گھبرا کے کہا یہ تقدیر کیوں بدلی گئی؟ کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی، یہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اصل جملہ اب اس کے بعد سنیے اور آج کی بات ختم. اصل جملہ اس کے بعد رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کریں کہ نہ کریں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے جب کوئی دعا مانگے اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو کیا تم دوسروں کو دو گے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں اور آج اب اتنی ہمت نہیں ہے، وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں. لیکن ایک بار آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چاہیے، لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی دوسرا کوئی مانگنے آئے گا دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے. یہ راوی نے پوچھا بھی مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن؟ کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا، اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے گا. اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سختی کہ سب کے ساتھ نرمی. اسی لیے وہ جبار و قہار بھی ہے، وہی ارحم الراحمین بھی ہے. جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لیے بنے گا. اب اس کی حدیثیں بہت ہے، وقت نہیں. آخری جملے سب سے پہلی چیز دولت تو بات کی چیز. ہم کل سب سے زیادہ اللہ سے ایک دعا مانگتے اللہ ہمیں معاف کر دے. بھائی نماز شب قدر کے بعد 70 مرتبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. عمل قرآن میں کیا ہے؟ توبہ. دعائے توبہ میں کیا ہے؟ توبہ. سب سے زیادہ ہم اللہ سے کہتے خدا بندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر دے. تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کل دعائے توبہ اور دعائے استغفر اللہ سے پہلے ہر مومن اور مومنہ اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے پھر دعا شروع کرے. جو واقعان ہمارے مجرم ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی نہیں ہم ویسے ہی اس سے ناراض ہے، نہیں واقعان غلطی کی. کسی رشتہ دار نے آپ کا حق مارا، کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا، کسی چاہنے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن پہلے آپ ان کو معاف کریں تب اللہ سے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہو اور جو دوسرے تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. کل بھائی بھائی کے جھگڑے کو ختم کر کے اعمال شب قدر کرے. کل والدین اور اولاد اپنی ناراضگیاں بھولنے کے بعد اعمال شب قدر کرے. کل ساس اور بہو اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد پھر اعمال شب قدر کرے. کل شوہر اور بیوی کے اختلافات ختم ہو جائے، خدا نہ کرے اگر کسی گھر کی یہ کیفیت، پھر اعمال شب قدر کرے تو یہ نیکی وہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. ورنہ جو اللہ سے مانگتے رہیں دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ ہے، دل میں کسی کے خلاف بغض ہے، دل میں کسی کے خلاف عداوت ہے، نہیں کینہ اور بغض نہیں ہے، واقعاً اس نے ہمیں نقصان پہنچایا لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیں. پھر اعمال شب قدر آپ دیکھیں کیسا آپ کے آئندہ پورے سال میں خیر اور خوبی لے کے آتے ہیں. پوری آپ کی تقدیر کل رات کو بدلی جا رہی ہے. صدقے کی اہمیت اپنی جگہ، دعا کی طاقت اپنی جگہ، لیکن یہ آخری چیز جو میں نے بیان کی اس کو عام طور پہ لوگ بھلا دیتے ہیں.
اللہ سے ہر چیز کی معافی مانگتے، خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. پھر آپ بلائیے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد